अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल मजीद नदीम चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। عنوان पर खिताब फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आइए हम सब मिलकर हज़रत शाह साहब का ये बयान सुनते हैं। وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعفوا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة فألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
الرزق وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله المستعان على ما تصفون. صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, जो आयात मेरी तौहीद का सरमाया है और अभी अभी आपके सामने तिलावत हुई है, वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा से लेकर ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील तक, इन आयात में रब्बुल इज्जत ने मुहम्मदी दारुल उलूम के शागिर्दों का हुस्न बयान किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतब में तालीम और फैज़ हासिल करने वाले इंसानों का शबाब और उनकी आफाकी खूबियां अल्लाह ने अपने बेमिसाल अंदाज में इन आयात के अंदर बयान फरमाई। 21 मार्च से बड़े सगीर में 100 साल में तालीम दीन और इस्लामी तहरीक में बुनियादी किरदार अदा करने वाले इदारा दारुल उलूम देवबंद के जश्न का आगाज हुआ, जो आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज का ये बयान
اسی سے منسوخ کرتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن میرے سنگ دل کرم فرماؤں نے مجھے وہاں نہیں جانے دیا، یہ کہہ کر کے آپ کا ریکارڈ کیجیے سرکاری کاغذات میں۔ حالانکہ میرے ریکارڈ میں کیا قرآن ہی بیان کرتا رہتا، جوڑے میں نہیں پڑھتا، قصیدے میں نہیں پڑھتا، سیف الملوک میں نہیں پڑھتا، شیخ سیدی کے لطائف اور امیر کی غزلیں میں نہیں بیان کرتا۔ قرآن پڑھنا اگر جرم ہے تو مجھے اس جرم پہ ناز ہے، خدا اسی پہ میری زندگی تمام ہے۔ اس دارالعلوم تک پہنچنے سے پہلے میں اس دارالعلوم کی جھلک دکھانا ضروری سمجھتا ہوں جس دارالعلوم کی بنیادوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی قرار سے وہ دارالعلوم جس کا ماحول خلیج آریوں سے مہکا، قرآن پاک جس کے متعلق کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، ان اول بیت، بے شک پہلا دارالعلوم، ان اول بیت، بے شک پہلی یونیورسٹی، ان اول بیت، بے شک پہلا رشد و ہدایت کا بین الاقوامی مرکز، وضع للناس، جسے انسانیت کی تعمیر کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، اور وہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے کہاں؟ قوم میں نہیں، بریلی میں نہیں، کہیں اور نہیں، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اب تعالی نے جس کے لیے مکہ کو منتخب کیا، جو عالمین کے لیے ہدایتوں کا عظیم مینار ہے، جس کو تعمیر کرتے وقت قرآن اطلاع دیتا ہے وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، جو اخلاص پیش مزدور، جو مقدس محنت کش ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور دونوں پاک باز محنت کش پسینے میں ڈوبی ہوئی جبین اپنے داتا کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے داتا گنج بخش، اے ہمارے داتا گنج بخش، ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجیے، تقبل منا، ہماری اس جدوجہد کو قبول فرما لیجیے، ہمارا داتا تو ہے، ہم تیری بارگاہ میں دامن پھیلائے کھڑے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا کوئی سننے والا ہی نہیں، جاننے والا بھی نہیں، تو ہی ہے سننے والا، تو ہی ہے جاننے والا، انک انت السمیع العلیم، انک انت۔ جب انداز تخاطب میں تکرار کیا جائے
تو حسر کی لطافت پیدا ہو جاتی ہے، حسر کی ملاحت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں سے یہی مفہوم کر سکتا ہے کہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، کیا مانے تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا جاننے والا۔ ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں انک انت علام الغیوب، تو ہی تو ہے عالم الغیب۔ خدا نے پوچھ لیا تھا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اے مریم کے فرزند ذرا بتاؤ نا، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ آپ کی پوجا کریں، آپ کو معبود مانے، آپ کو مشکل کشا مانے، آپ کو دستگیر مانے، آپ کو حاجت روا مانے، آپ کو ہر جگہ موجود مانے؟ پیغمبر خدا عرض کرتا سبحانک، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پاک ہے تو میرے داتا، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ اللہ سجدہ تو تیرے سوا اور کسی کا حق نہیں، ہر جگہ موجود بھی تو، سب کا مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، میں کیسے ان سے کہتا کہ مجھے مشکل کشا مانے؟ میں تو خود مشکلوں میں الجھتا ہوں، اور جو خود مشکلوں میں پڑے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ کبھی مشکل میں نہیں سکتا، جو خود حاجت مند ہو وہ کبھی حاجت روا نہیں ہوتا، اور جو حاجت روا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے حاجت مند نہیں ہوتا۔ خدا بندہ میں تو تیرے در پہ مانگنے والا ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، میں ان سے کیسے کہتا کہ یہ مجھے معبود بنا لے، مجھے مسجود بنا لے، مجھے مشکل کشا مان لے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اور اگر میں نے ان سے یہ بات کہی یا دل میں تمنا کی کہ معبود مسجود بنا لیا جاؤں، تو میرے دلوں کے بھید جاننے والے معبود مجھ سے پوچھتا کیوں ہے؟ تو ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، میرے دل کی باتیں ساری تو جانتا ہے جبکہ تیرے راز میں نہیں جانتا، میرے دل کی باتیں ساری تو جانتا ہے اور تیرے راز میں نہیں جانتا، اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، تو ہی تو ہے علام الغیوب۔ ایک اور مقام پہ قرآن پاک نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اب تعالی تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے تم نے جب میری توحید لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے کس پر کیا رد عمل ظاہر کیا، لوگوں کا تأثر کیا تھا، لوگوں نے تمہارا پیغام سن کر کیا جواب دیا؟ تمام پیغمبر اعلان فرمائیں گے لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، خدا بندہ ہم نہیں جانتے کہ لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، ہم انہیں کو جان سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود تھے، جو ہم سے دور یا ہمارے بعد آئے، ہم ان کی بات کو نہیں جانتے، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ، یہ سارے انبیاء کہہ رہے ہیں جن میں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود، تمام انبیاء اعلان کر رہے کہ تو ہی تو ہے علام الغیوب۔ ادھر دیکھیں گے تو بولو تیرے سوا کوئی علام الغیوب نہیں، اس لیے حضرت خلیل فرماتے انک انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہے جاننے والا، سننے والا،
تو نہ سنوائے تو کوئی سن نہیں سکتا، تو نہ بتائے تو کوئی جان نہیں سکتا، وہی سنتا ہے جسے تو سنائے، وہی جانتا ہے جسے تو بتائے۔ اگر تو نہ بتائے تو بیٹا کنویں میں پڑا ہے پتہ نہیں، اور جب تو بتانے پہ آ جائے تو مصر سے کرتا چلتا ہے، خوشبو کنان میں شروع ہو جاتی ہے۔ جب کرسی اب تم کرتا بردم یہ اے روشن گہر کی خرد مند، کسی روشن ضمیر بزرگ سے پوچھا کہ بابا ذرا بتا تو صحیح کہ مصرت کوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش نبیدی، مصر سے تو نے اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو تو سونگھ لی، لیکن جب یہاں کنعان میں موجود تھا اس وقت کیوں نہیں پتا چلا؟ تو گفتا عالمن کرتے جہانت تمہیں پیدا ہوتی در دم نہانت۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا ہماری حالت تو بجلی کی طرح ہوتی ہے، جب وہی کی بجلی کود جاتی ہے تو عرش بری تک نظر پہنچتی ہے، اور جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو پاؤں سے نیچے کا بھی پتا نہیں ہوتا۔ گہے پر تارا میں آلہ نشینے، گہے پر پشت پائے خود نبی نے، تو نہ بتائے تو کوئی جان نہیں سکتا، تو نہ سنائے تو کوئی زندہ ہے یا مردہ، تو نہ سنائے تو کوئی سن نہیں سکتا، تو نہ بتائے تو کوئی انکا انت السمیع العلیم۔ انبیاء سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں، کس انداز میں مانگتے ہیں۔ ہم اور آپ جب خدا سے مانگتے ہیں تو کیسے؟ فتنہ والی سرکار کا واسطہ ہی، بخوری کا واسطہ ہی، کہیں گڑبڑ شاہ کا واسطہ ہی، پیغمبر کو دیکھ کے کیسے مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العزت کی بارگاہ میں دامن پھیلائے کھڑے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو خود سنا کرتا ہوں، مجھے پکارنے کے لیے، مجھے سنانے کے لیے تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں، میں خلوت اور جلوت میں سب کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدا بندہ ہمیں اپنے در پہ جھکنے والا بھی بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کو بھی اپنے در پہ سراپا تسلیم و رضا کر دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے گھر کے احترام کے گر بھی سکھا دے، ہمیں اپنے گھر کی عزت کرنے کا طریقہ بھی بتا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور خدا بندہ اگر کوئی لغزش ہو جائے تو ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف کرتا جا، ہماری اولاد میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو میں معافی مانگتا۔ ایسا شدید باپ ہو سکتا ہے کوئی کہ 1000 سال بعد بیٹے غلطیاں کریں گے، باپ پہلے معافی مانگ رہا ہے اللہ کی طرف، اور پھر آپ کرتے انک انت التواب الرحیم، تو ہے اس کو کرم کے ساتھ معاف کرنے والا۔ باقی تو سارے جہان کے لوگ جس سے بھی معذرت مانگی جائے وہ ماضی پہ مطمئن کرتا ہے، ماضی کی زیادتیوں پر تانا دیتا ہے، دلشکی کرتا ہے۔ ایک تو ہی ہے جو اپنے در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا کہ کل تک کیا کرتا رہا، آج کس منہ سے میرے دروازے پہ آتے ہو۔ انک انت التواب الرحیم۔ اب دامن پھیلاتے ہیں اللہ کے خلیل کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک،
اے میرے دادا گنج بخش، اے ہمارے دادا، بڑے خلوص کے ساتھ ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا، اب اس دارالعلوم میں استاد بن کر آنے والا امام الانبیاء بھی میری اولاد میں سے بھیج دے، وہ یہاں آ کر اس کے در و دیوار کو پرانی آیات کے نور سے معمور کریں گے، تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ تیرے بندو کو پاک بنائیں گے، اور اس گھر میں آ کر میرا لاڈلا اتنا کام کرے گا کہ اس سے پہلے وہ کام کوئی نہیں کر سکا ہوگا۔ محمدی مکتب میں فیض اور تعلیم حاصل کرنے والے اتنے بلند و بالا ہو جائیں گے کہ ان کی رغبت کا مقابلہ جبرائیل بھی نہیں کر سکے گا۔ اور کوہاٹ کے لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بغیر کسی مبالغے کے عرض کرتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء اتنا کام نہ کر سکے کہ تنہا آمنہ بلال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ دوسرے کو مطالعہ کر لیجیے، کوئی ایک نبی ابو بکر جیسا شاگرد تیار ہے، عمر جیسا، عثمان و علی جیسے، طلحہ و زبیر جیسے، بلال و ابو ہریرہ جیسے، ابن مسعود، ابن عوف اور خالد جیسے، حسن اور معاویہ جیسا ایک شاگرد تیار ہے۔ 1,00,000 انبیاء ایک ابو بکر جیسا شاگرد تیار نہ کر سکے، اور ابو بکر کے اکیلے استاد کامل نے 1,00,000 انسانوں کو قیمتی بنا دیا۔ 1,00,000 انسان قیمتی بنائے آمنہ کے لال نے اپنی موجودگی میں۔ بعد میں جو اربعات سلسلہ شروع ہوا ہے انسانوں کے قافلے کا، وہ تو بعد اپنی موجودگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب عرفات کے سینے سے خطبہ دیا ہے تو آپ کے سامعین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ۔ دارالعلوم دیوبند کی بانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے رسول میں ڈوب کر کیسی عجیب بات ہے، فرماتے ہیں دیا ہے حق نے تجھے اب سے مرتبہ عالی، دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی، بنایا سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار، بنایا سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سبحان اللہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4۔ آگے فرماتے ہیں امیدیں لاکھیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، کیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار۔ عاشق بارگاہ رسالت قاسم العلوم والخیرات مولانا نانوتوی فرماتے ہیں خدا بندہ آرزو کی تو کوئی حد نہیں، لیکن میں ساری تمنائیں اس ایک آرزو پر قربان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے مدینہ کے کتوں میں جگہ مل جائے، جب تک جیتا رہوں وہاں کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور جب مجھ پہ موت آئے تو وہیں مر جاؤں اور میرے جسم کو مدینے کے مرغ و مار کھائیں۔ نہیں فرما رہے جس کو پاکستان کے تنگ نظر دکاندار مولوی کہتے ہیں کہ یہ تو گستاخ ہے، پاکستان کے مذہب فروشی کی منڈی کے آڑتی
قاسم نانوتوی گستاخ ہے اس کوہاٹ کے دوست جو مدینہ کے کتوں میں شامل ہونے کی آرزو پر ساری آرزویں جو مدینہ کے کتوں میں شامل ہونے کی آرزو پر ساری آرزویں قربان کرنا چاہتا ہے اس کو تو بنا دیا گستاخ رسول. اور جن کی نمازیں مدینہ کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی وہ بین الاقوامی عاشق رسول. میں نے تو سنی سنائی بات تھی نا، اب آنکھوں سے جا کے دیکھا، آنکھوں سے جا کے دیکھا کہ جب نماز ہوا کرتی تھی پاکستان کے چند بد نصیب مولوی تھے جو اپنی نمازیں بہتوں کے قبروں میں ادا جبکہ پوری انسانیت رسول اللہ کے مسلح پر کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے صدا میں رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ حرم پاک بھرا ہوا، مسجد نبی میں دل چلنے کو جگہ نہیں، اطراف و اطراف کے جو حصے سب بھرے ہوئے، جنت البقیع سے بھی آگے چلی جاتی تھی سب، کوئی گلی خالی نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ بدنصیب فوجیوں کے کمرے یہ حضور کے جو مسلح پر کھڑا ہے یہ وہابی ہے، عاشق خدا کا، جنہوں نے 30 40 40ویں اور 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں کے عنوان سے قوم کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، لوٹ ڈالا مال سارا قوم. بزرگوں کی محبت کا یہ گر بتایا کہ نئی چادر لایا کرو، بزرگ بڑے خوش، تم دال بھی جایا کرو تو سویرے وضو کر کے. میرے عزیز دوستوں، میں نے وہاں روضہ رسول پر 2 بد نصیبوں کو دیکھا جن کے چہرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے. 2 بد نصیب ایسے تھے جن کے چہرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی رنگت کالی نہیں، کالی رنگت والے بڑے روشن پائے ہوئے، سوڈان سے آئے ہوئے سیاہ فام، افریقہ سے آئے ہوئے سیاہ فام، یمن سے کالے حضرت بلال کی برادری. لیکن رسول اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے کالے کمرے سے خوشی کی کرنیں اس طرح پھوٹ رہی تھی جیسے صبح شروع ہو رہی تھی. لیکن 2 بدنصیب جن کی چمڑی تو کالی نہیں تھی، چمڑی تو سفید تھی لیکن اندر سے بغض و عداوت کی سیاہی چھا گئی تھی. سفید عام کالے 2 ایسے تھے جن سے سیاہی، ایک وہ بدنصیب جو روزے کے اندر والوں سے جلتے ہیں اور ایک وہ بدبخت جو روزے کے بعد مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے سے جلتے ہیں. ان کا برا حال تھا. چیزیں ان کی چیز اندر والے کی بھی غلام ہے، باہر والوں کو بھی. دوستوں مجھے خدا کے لیے بتاؤ کہ یہاں ان حضرات کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور اس خوش نصیب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو 24 گھنٹے تک گنبد کے نظارے کرتا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اس لیے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ شد بیضاداری آنچ خوبا ہم دارم تو تنہا داری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری رفعتوں کا کون مقابلہ کر سکے؟ خدا نے جو خوبیاں انفرادی طور پر تقسیم کی وہ سب خوبیاں بیک وقت تیرے دامن میں ڈال دی. بے شک حضرت سلیمان بڑے عظیم تھے کہ ان کا تخت ہوا کی جوش کے ہوتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کو دیکھو عرش بری جو نظر آتا ہے. بے شک یوسف بڑا حسین تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر مصری عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی. بے شک لیکن بدحواسی نے انگلیاں کاٹ ڈالی. قرآن پاک کہتا ہے عزیز مصر کی بیگم کو تانا دیا گیا کہ غلام کو محبوب بنا لیا، بد ذوق واقع ہوئی. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب
عزیز مصر کی گھر والی نے، امراۃ العزیز نے ان کی ایک تانا زنی سنی تو انہیں حسن یوسفی کا نظارہ کرانے کے لیے مدعو کیا، انویٹیشن کارڈ بھیجے، تقریب کا اہتمام کیا۔ مصر کی تانا دینے والی عورتیں جمع ہوئی، فَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور پھر ہر عورت کے ہاتھ میں چھری کانٹے دے دیے گئے کھانے پینے کے لیے۔ میں نے یورپ میں کہا، میں نے کہا ڈائننگ ٹیبل پہ چھری کانٹے سجا کر تم لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم نے انسان کو مہذب بنا دیا، تمہاری تعریف کو جانتے ہیں، ان کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو تو سی سائڈ میں جا کے دیکھ، لیکن وہاں بالکل بہت پہ جا کے دیکھو، مادرزاد منگے پڑے ہوتے ہیں، اور مانا یہ ہے انسانیت کو مہذب بنانے والا صرف چھری کانٹے سے جا کر کے ڈائننگ ٹیبل۔ حالانکہ یہ چھری کانٹے مصری تہذیب میں آج سے ہزاروں سال پہلے مربت سے انسان استعمال کرتا تھا، چھری کانٹے تو پرانی بات ہے، محمد عربی نے انسانی معاشرے میں شروع کر دی۔ تو محبت، محبت اور دیانت و صداقت کے ایسے خون پھیر دیے کہ دشمن دوست بن گئے، جو قریب تھے جو دور تھے وہ قریب ہو گئے۔ عرب و عجم کے فاصلے، امیر و غریب اور کالے کورے کے فاصلے محمد عربی سے انقلاب نے دکھا کر انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا۔ تو چھری کانٹے دے دیے گئے، سامنے فروٹ رکھے گئے، اور ادھر عزیز مصر کی گھر والی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، کہا اخرج علیہ، آئیے ذرا یہ دیکھے تو صحیح، مجھے تانا دینے والیاں کے غلام، گھر میں پروردہ غلام کو محبوب بنا لیا۔ قرآن پاک کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنا، حضرت یعقوب کے سکیلے فرزند کا چہرہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہارہ کا نظارہ کر کے مبہوت ہو گئی، مت ماری گئی سب کی، ہوا کھو بیٹھی، فقطعن ایدیہم، انگلیاں کاٹ بیٹھی، ہاتھ کاٹ بیٹھی، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اور سب کی سب کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا انسان ہوگا، بشر ہوگا، یہ تو اب پتہ چلا کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بشری لباس میں کوئی بہت بڑا نوری ہے۔ قسمیں کھا ڈالی تم نے۔ نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر پیغمبر کو دائرہ انسانیت سے سب سے پہلے مصری عورتوں نے نکالا، اور انہی کی نسل اسی جگہ پہ چل رہی، جو حضرت یوسف کا حسن نہ بچا سکی، ان کی اولاد آمنہ کے لال کا حسن کیسے بچا۔ میرے عزیز دوستو، میں کہہ یہ رہا تھا کہ حسن یوسفی کو دیکھنے والی انہیں بدحواسی میں ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن کملی والے کے حسن کو دیکھنے والوں نے تو سوچ سمجھ کے گردنے کٹوا لا، بدحواسی میں نہیں، سوچ سمجھ کے گردنے کٹوا لا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مدرسہ کھولا، ایسے انسان تیار کیے، ایسے انسان تیار کیے کہ جن پر صداقت کو ناز ہے، کوئی ایسا ہے جس پر عدالت کو ناز ہے، کوئی ایسا ہے جس پر حیا و شرافت و سخاوت کو ناز ہے، کوئی ایسا ہے جس پر زہد و ولایت کو ناز ہے، کوئی ایسا ہے جس کو فکر اور دور اندیشی کو ناز ہے۔ کملی والے کے تیار کو کریں، جن کا خدا بزرگوں برتن نے مختلف محاذوں پہ امتحان لیا، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، امن میں بھی، ہنگامی حالات میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اندرون خانہ بھی، بیرون خانہ بھی، ہر قسم کے امتحان لیے گئے۔ قرآن پاک نے جنہیں کریڈٹ عطا کیا، اولئک هم الفائزون،
کملی والے کی جماعت کامیاب ہے. کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. صحابہ کرام پیغمبر کی نبوت کے عینی گواہ ہیں اور خدا ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہے. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، آپ ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر تشریف لاتے. باغ میں ایک درخت کی ٹہنی پر چڑیا کو بیٹھا چہرے پر آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی اور پرندے کو کتاب کر کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے تو بھی دشمن، ابو بکر سے تو بھی خوش نصیب ہے کہ حشر میں تیرے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. ابو بکر سے حشر میں جب سوال ہوگا تو خدا کے سامنے کیا کریں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے قریب گزر رہے، قاری بارگاہ نبوت حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے سورہ تکویر. فإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. جب ان کی زبان سے یہ آئے کہ جب حشر میں نام اعمال کھولا جائے، فاروق اعظم کھڑے تھے گلی میں سو رہے، اللہ کہا اور زمین پر تڑپتے رہے. لوگ بھاگ کے آئے کہ امیر المومنین کو خیریت تو ہوئی. 3 دن کے بعد لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے قاری ابی صاحب تلاوت کر رہے تھے کہ جب حشر میں نامہ اعمال کھولا جائے گا، میں نے سوچا کہ عمر کا نامہ اعمال کھلے گا تو پتہ نہیں اس میں سے کیا برآمد ہوگا. بس اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام ہیں. عزیز دوستو، انہیں مسند خلافت بھی ملی، اقتدار کو بھی آئے، لیکن اقتدار بڑھانے کے بعد آج کی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی. اس خوش نصیب کا تو یہ حال ہے جناب فاروق اعظم رات کو کون سویا کرتی کہ رات گشت فرمایا کرتی. ایک شخص دوران گشت ایک خیمے سے بچے کی رونے کی آواز سنی، آواز دیتے خاتون بچے کو چپ کراؤ. وہ کہتی ہے تم ڈسٹرب کرتے ہو، مجھے خواہ کنفیوز کرتے ہو، میرا اپنا بچہ ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو. حضرت عمر فرماتے ہیں بچہ تو ہے تیرا لیکن بلاؤ نہیں. بڑی دیر سے اسے روتا تھا. وہ عورت کہتی ہے چھوٹا ہے، ابھی کم سن ہے، میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، یہ تو روئے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں دودھ کیوں چھڑاتی ہوں اس کا؟ جب چھوٹا ہے تو مت چھڑاؤ نا. وہ کہنے لگی اس لیے چھڑاتی ہوں کہ عمر ان بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں جن کا دودھ چھڑا لیا جائے، اس لیے میں دودھ چھڑا رہی ہوں کہ یہ وظیفے کا حلال ہو جائے. بچے وہ بڑھ جب فاروق اعظم کی آنکھیں چاروں قطار کرتی ہیں، مسجد نبوی کی طرف دوڑے اور مدینہ کی گلیوں میں زور زور سے کہہ رہے ہیں حالانکہ عمر وہی اعلان کیا آج کے بعد دودھ چھڑانے والے عرصے کی حد ختم ہے. ہر وہ بچہ جو پیدا ہو مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے ہی اس کا وظیفہ شروع اور پھر اپنے تمام صوبوں میں گورنروں کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ مسلم گھرانے میں ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ دے. میں نے انگلینڈ والوں سے کہا کہ تم صبح سویرے بوتل کو دودھ کی بوتل مدے میں مار کے کہتے ہو ہم بہت نکات کرتے ہیں یہاں کے بچوں کو دودھ دیتے ہیں اور والدین سے اتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں کہ ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں. میں نے کہا یہ سب کچھ تو رسول اللہ کے غلام کے دور میں ہو چکا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا.
وہاں سے بغیر خرچ کے یہ سب کچھ ہوا، علاج ہو، تعلیم ہو، لیکن وہ تعلیم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سرکار والی نہیں ہوا، وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہوا کرتی اور خوشحالی کا یہ عالم تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت اعلان ہوتا تھا کوئی زکات لینے والا ہے تو آ جائے بیت المال میں زکات کے حق میں پیسے پڑے، کوئی زکات لینے والا پورے ملک میں نہیں ملتا تھا، بس دینے والے سے لینے والا ایک ہی۔ اور آج اگر اعلان کرتے ہیں کہ زکات لینے والے سے کسی وہ صبح ہونے دیں اور قطار یہاں پہ جا کر جائے۔ میرے عزیز دوستوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالعلوم کی جو شاگرد ہیں، جن کے حسن اور جن کی جمال سے قرآن کے ورقے چمک رہے ہیں، حدیث کے مسودے چمک رہے ہیں، اور جب آپ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جس طرح شاہراہ پیغمبر میں اللہ نے خوبیاں تقسیم کریڈٹ ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں سلطنتوں میں اور مملکتوں میں کرے گئے، یہ جو سمجھا خدمت، یہ ستارہ جرأت، یہ جو نشان حیدر ہوتے ہیں نا، ادھر شام میں کہا نشان معاویہ، ادھر امریکہ میں تمغہ لینن یا اپنا روس میں تمغہ لینن یا کوئی کارل مارکس کے نام پر، ادھر امریکہ میں جارج واشنگٹن یا لنکن کے نام پر، برطانیہ میں وکٹوریہ کراس، ہندوستان میں کیا ہے بدل بھوجپور کراس۔ اسی طرح پر رسول اللہ کی بارگاہ سے تمغے تقسیم ہوئے ہیں غلامان مصطفیٰ، کسی کو تمغہ صداقت، کسی کو تمغہ عدالت، کسی کو تمغہ شرافت، کسی کو تمغہ ولایت، کسی کو تمغہ شجاعت۔ تو آپ رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں نے جو جہاں پر صغیر میں بوٹا لگایا، دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا، جو باہر کے آپ اس کی 100 سالہ تاریخ کے پس منظر میں مطالعہ فرمائیے دیوبند کے گلدستے کے پھولوں کو خدا نے کیسی رنگینی عطا کی۔ گلدستہ دیوبند کسی طرف سے دیکھیے اشرف علی تھانوی کو، کسی طرف دیکھیے رشید احمد گنگوہی کو، کسی طرف دیکھیے مرشد کاشمیری، کسی طرف دیکھیے مفتی فیض اللہ، کسی طرف دیکھیے مبلغ اسلام مولانا محمد الیاس۔ آج ان کے تبلیغی لشکر پوری دنیا میں پھیلے، پوری دنیا میں کاروباریوں کو وہ اچھے نہیں لگتے، یہ جو تعویذ گنڈا بیچ بیچ کے مال بنانے والی جنس ہے نہیں، کاروباری جو کہتے ہیں 11ویں کا تقسیم کیا، چلو دودھ ورنہ بھینس خوش ہو جائے، ورنہ بھینس خوش ہو جائے، 11ویں کا دودھ نہیں لوگے تو بھینس خوش۔ اور بیچاری شہر زدہ ہماری مائیں وغیرہ جو ان کے ان ٹوٹکوں سے متاثر ہوتی ہے، وہ بھی اگر 11ویں تقسیم نہ کریں، 3-4 روز کے بعد رکھا ہے دودھ چھوڑا گیا، اور یہ میں کوئی مسجد جانا ہوں 11ویں تقسیم ہماری میں نے تو انگلینڈ میں دیکھی ہے جناب، گاؤں کو قطار میں کھڑے کر دیتے کہ وہ کم وقت پلاسٹک کی ٹوٹیاں ان کے تھنوں کو چپکا دیتے، ادھر بٹن دباتے تھے۔ مولانا آپ یقین کیجیے وہ شیشے کی بوتلیں اور بالٹیاں نیچے پڑی ہوتی تھی، 20-20 کلو دودھ ایک گائے دے دی، پتہ نہیں وہ سرکار کی کیا یہاں تو پیر صاحبان بچے تقسیم کرتے ہیں نا، پیر صاحب تعویذ دیں گے تو بچہ ہو، اس واسطے جاہل ٹبر جاہل برادری بچوں کا نام رکھتے پیروں دکھتا
میں جب یہاں آتا ہوں نا آپ کے سرحد میں اور نام سنتا ہوں امان اللہ، آج ایک نام سنا نیاز اللہ، وہ اس طرح پر جو ہے تو اللہ سے نسبت ہوتی ہے، پنجاب والوں کو اللہ ہدایت عطا کرے۔ مجھ سے ایک قاضی صاحب نے کہا شاہ صاحب کچھ مجھے تعویذ دیجیے، بچہ نہیں ہوا، میں نے دے دیا، کبھی کبھی ہم بھی دے دیں، تھوڑا سا ہماری میدان میں چلنے دینا، میں نے بھی دے دیا، معاوضہ نہیں دیتے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک سے آیت لکھ کر دینا منع ہے، نہیں جائز ہے۔ آپ اگر تعویذ اس طرح دیتے ہیں کہ قرآن آیات لکھتے ہیں وہ جائز ہے، معاوضہ مت مانگو۔ میں نے دے دیا، اللہ نے اسے بیٹا دے دیا۔ مجھے پتا چلا، میں وہاں چلا گیا مبارکباد دینے کے لیے، دور سے میری چیز کو دیکھ کر چودھری صاحب اور آ کے چمٹ، میں نے کہا مبارک کو اللہ نے بیٹا دے دیا، کہتے جھٹ جی اللہ نے بیٹا، مہربانی تہاڈی نہ رب دا لے رب نے دینا ہوتا تو پہلے دے دیتا۔ یہ ساری تعبیریں میں تو نہ ہی پیا دیتا رکھا۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ بیوقوف بندہ ہے تیرا، اس کی بات نہیں، اس کو معاف کر دے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ جو محبت ہوتی ہے خدا اس کی دوستی سے بھی بچائے، اس کی دشمنی سے بھی۔ کچھ دنوں کے بعد بچہ پہنچا، میں پھر اس علاقے میں گیا، تم تعزیت کے لیے چلا گیا، چہرہ لٹکا ہوا برا حال۔ میں نے کہا بچہ میں دل سوچنے لگا کہ یہ ٹھیک انسان جب کو پیرا دیتا مر جائے تو اللہ کی مرضی، یعنی اللہ میاں کی ڈیوٹی یہی رہ گئی ہے وہ گردنا مروڑتا بیٹھا۔ میرے عزیز دوستوں سب حوصلے ہیں، قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں دیتا، دینے پہ تو غریب کا گھر اولاد کے ہیرو سے بھر دے، اور نہ دے تو بڑے بڑے ملونر بینک بیلنس رکھنے والے بین الاقوامی چودھری اور وڈیرے دنیا کی کوئی طاقت جو نہیں دیا۔ یہاں تو پاکستان میں تو بچے تقسیم کرتے ہیں گدی نشین صاحبان کی صاحبان، پتہ نہیں باقی ساری دنیا کے انسانوں کو بچے کون دیتا ہے؟ سہراؤں میں چیونٹیوں کو بچے دینے والا، جنگلوں میں پرندوں کو اولاد دینے والا، پرندوں کو اولاد دینے والا، سمندروں دریاؤں میں مچھلیوں کو، حشرات الماء کو اولاد دینے والا۔ آپ کے گھر میں 21 دن انڈے لے کر مرغی بیٹھتی ہے، کسی پیر کی منت نہیں مانتی، کسی پیر سے تعویذ نہیں، پھر ایک پیر صاحب نے مجھ پہ ناراض، دیکھو جی یہ پکا بےمان، کیوں بےمان ہے؟ اس واسطے کہ میری تقریر نہ لت پہنتی ہے نہ بیٹھتے، وہ کہتا ہے یہ شاہ بھی تقریر نہ سنیا تھا، یہ پیروں کا دشمن۔ میں کہ حضرت پیر صاحبان کے تو جوتے ہوں تو سر کا تاج بنا لوں، جو اللہ والے عبد القادر جیلانی کا میں غلام ہوں، جنید بغدادی کا میں نوکر ہوں، قطب الدین بختیار کاکی کا رضاکار ہوں، شاہ ولی اللہ سلطان الحارثین باو سلطان مجدد الافسانی شاہ عبد القادر احمد علی لاہوری، ان کا تو میں رضاکار ہوں، میں تو کاروباریوں کا دشمن، بزنس مین، بزنس مین جو قرآن و سنت کے باغی، اور عقیدہ یہ ہے کہ نماز روزہ حج زکات یہ مولویوں کا کام ہے، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، رگڑی سے پیتی نہ نیتی نہ قضا کی، میں کن کا دشمن؟
میرا ہی یہ عقیدہ نہیں، ہر سمجھدار باضمیر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ملازمت دینا، رزق دینا، عزت دینا، اولاد دینا، بیماریاں دور کرنا اللہ ہے۔ اور یہ جو پیر صاحبان یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا کیا منصب ہے؟ یہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اللہ والے جو ہے اولیاء اکرام، یہ ہمیں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ یہ بات سے بھی ایسی نہیں۔ تو میں ایسا کر رہا تھا کہ بیچاری آپ کی جو مرغی ہے، نہ کسی سے تعویذ لیتی ہے، نہ کسی کی منت مانتی ہے، نہ کسی کی لٹ مانتی ہے۔ میرا پھر ہوگا پنجاب لٹا والی سرکار لٹ رکھتی جیسے لہر کا نقطے جگر آ رہا ہے۔ کسی کی منت مناتی نہیں، مانتی، بیٹھ جاتی ہے اس کے بھروسے۔ فطرت نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ وہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے۔ 21 دن کے بعد انڈے لے کے بیٹھی تھی، 21 دن کے بعد بچوں کی قطار لے کے چلتی ہے آپ کے آنگن، اور آپ کو پکار پکار کے کہتی ہے جو مجھے بھی صندوق کے بچے دینے والا ہے، بگڑا ہوا ابن آدم، تجھے بھی اولاد دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تبلیغی لشکر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت نے، آپ یقین فرمائیے افریقہ کے سنگلاخوں میں، شارق کے جگمگاتے شہروں میں، آپ جہاں چلے جائیں مولانا الیاس کے مجاہدین ہر جگہ آپ کو ملتا ہے۔ اور آج ان کی وجہ سے ہزاروں انسان حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ لندن کے قریب ایک پورا ٹاؤن مسلمان ہوا ہے، پورا ٹاؤن مسلمان ہوا۔ تو یہ ہے کوئی دستاویز، اس میں آپ کو کئی پھول نظر، مفسر ڈھونڈو تو یہ، محدث ڈھونڈو تو یہ، انور شاہ کاشمیری اور محمد یوسف قنوری، اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر آپ کو یہاں ملیں گے، اور عبداللہ درخواست جیسے محدث آپ کو ملیں گے، مفتی محبوب جیسے مفکر آپ کو یہاں ملتے ہیں، احمد علی لاہوری جیسے، عبد القادر رائے پوری جیسے، مولانا خان محمد صاحب کنیا جیسے، مولانا عبد الحادی دین پوری جیسے، مولانا حالینجوی جیسے، اور ہم میں کس کا نام، جہاں کہیں آپ ڈھونڈیں گے مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث، اللہ انہیں سلامت رکھے اور صحت اسلام کی فرمائے، مولانا شمس الحق افغانی جیسے، آپ کے مولانا نعمت اللہ، آپ سمجھتے ہیں درویش آدمی، علم و تقویٰ کا سمندر ہے خدا کی قسم، جب اس نے دنیا سے سفر کیا تو پھر پتہ چلے گا۔ علماء دیوبند اللہ کے فضل و کرم سے آج پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں وہاں علماء دیوبند اللہ کا دین ان کو سمجھا رہے ہیں، صرف اسلام کے محافظ ہی نہیں بلکہ نشر و اشاعت کی ذمہ داری بھی نہیں دیتا۔ اور برے صغیر میں جب کبھی کوئی اسلام کے لیے باطل کے مقابلہ میں تاریخ اٹھی ہے تو اس کی قیادت انہی کے حصہ، جب صہیونی اور عیسائی مشنریز نے برے صغیر کے مسلمانوں کو اپنے ماضی سے جدا کرنے کے لیے ان کے فکر اور عقیدہ پہ شلغار کی ہے، مشنریز بھیج کر، تو مولانا محمد الیاس نے تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا، اور جب مرزا قادیانی نے برے صغیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا تو اس کے مقابلے میں جو لشکر اٹھا اس کی قیادت عطا اللہ شاہ بخاری نے، اور سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع فرمائی تھی اس کو تکمیل کا چہرہ انہی کے روحانی فرزند مولانا محمد یوسف قنوری کے۔ اسی طرح پر قرآن پڑھنے والے یہی، قرآن سمجھنے والے یہی، قرآن سمجھانے والے یہی، حدیث رسول کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے والے یہی، تقویٰ اور ولایت کی مسلک پر روشن ستارے یہی آج پوری دنیا سے علماء جن کو جانے دیا گیا وہ وہاں پہنچے ہوئے۔ پچھلی صدی کی
کوششوں کا جائزہ لے کر آنے والے زمانہ کے لیے، آنے والے دور کے لیے نئے عمل مرتب کر رہے ہیں. ہم نے اور آپ نے مل کر ان کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان درویشوں کے اس سے زیادہ دین کی خدمت کی کرتے اور ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قافلہ حق و صداقت کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی رقبہ بھی سنواریں. اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا عالم ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور الہ العالمین بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. خاص طور پر کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں مجھ سے کہا ہے. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.